ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے اور پوچھا ہے، یہ ویڈیو جو ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ سالگرہ منانا کیسا ہے، اور وہ یہ میرا خیال ہے پڑوس کے کوئی بزرگ ہیں، کوئی عالم دین ہے، غالباً کسی اور مسلک کے ہیں یہ، تو انہوں نے سالگرہ کو بالکل جائز قرار دیا ہے، شاید آپ لوگوں نے یہ سنا ہو۔ اور ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ بچوں کی سالگرہ منانا کیسا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ یہ مشابہت ہے۔ دیکھیں یہ تو یہ جو ہے غیر مسلمین سے ہے، لیکن یہ ایسی مشابہت انہوں نے تشریح قدرے ٹھیک ٹھاک تشریح کی ہے، لیکن جس انداز میں سالگرہ کی بات کہی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس سے اختلاف علمی کیا جا سکتا ہے۔ مثال دیے جیسے ٹائی ہے، کوٹ ہے، پینٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ غیروں کا کوئی شعار نہیں ہے، اگر تھا بھی تو سب ختم ہے۔ اور شعار کی دو قسم، ایک ہے مذہبی، ایک ہے غیر مذہبی۔ ظاہر بات ہے کہ مذہبی شعار اختیار کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ پھر جو غیر مذہبی ہے، کچھ شعار ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے فوراً ذہن ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے، عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، ہندوازم کی طرف۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شعار کے قبیل سے نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ رواج پا جاتی ہیں، اور عموماً ان کے خالق انگریز ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کسی چیز کو انگریزوں نے بنایا ہو تو ایسا نہیں کہ وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جائے، بہت سی چیزیں انگریز بناتے ہیں، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ علمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ صاحب سالگرہ کوئی ان کا شعار نہیں ہے، اور اس اعتبار سے جائز ہونا چاہیے۔ لیکن علمی طور پر اشکال یہ ہے کہ یہ قیاس جو حضرت نے کیا ہے وہ قیاس مع الفارق ہے، بہتر قیاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سالگرہ میں صرف ایک تقریب ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی خرافات کا مجموعہ ہے۔ انسان اگر پینٹ پہنتا ہے تو اس میں مقصد سطر چھپانا بھی ہوتا ہے، لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کی زینت، اس کا قصد، اس کا ارادہ ہوتا ہے، اگرچہ لباس سے بہت سی قسمیں ہیں۔ اس نے چوائس کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے کوٹ پہن لینا ہے، مجھے ٹائی لگا لینا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لباس انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ سالگرہ کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب جیسے باہر کھانا ویسے کھانا، نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے، یہ بہت سی خرافات کا مجموعہ ہے۔ جب سالگرہ ہوتی ہے تو وہ کیک بھی کاٹا جاتا ہے، پھر وہ روشنی بھی جلائی جاتی ہے، پھر کبھی کبھی گفٹ بھی ادھر سے ادھر کیے جاتے ہیں، پھر وہ گیدرنگ بھی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے، پھر دوسری خرافات ہوتی ہیں۔ تو محض اگر خالی کھانا کھا لینا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ خود سالگرہ بہت سی خرافات کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، اس اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اب عام ہو گیا ہے، اب ان کا شعار نہیں رہا، تو مانا کہ ان کا شعار نہیں ہے، مذہبی شعار نہیں ہے، قومی شعار نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے کلام نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سی خرافات کا مجموعہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لایانی چیزوں سے منع کیا ہے۔ آپ کھیلیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دماغی کھیل سے ناجائز ہے، دماغی ورزش، آدمی لوڈو بیٹھ کے کھیل رہا، شطرنج، کیرم بورڈ، یہ چیزیں، باقی بھاگ دوڑ کا آدمی کھیل کھیلے۔ مفتی رشید احمد الدانوی صاحب نے باقاعدہ دماغی کھیل کو ناجائز لکھا ہے کہ کھیل ہو دوڑ بھاگ کا جس میں جسم تھکے، دماغ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ آدمی رہ کر کیرم بورڈ یا اسی طریقے سے چوسر اور شطرنج کھیل رہا بیٹھ کر کے۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ یہ جو بات ہے یہ کہ سالگرہ کسی کا قومی شعار نہیں ہے، اگرچہ انگریزوں کا ایجاد کرتا ہے اس لیے جائز ہونا چاہیے، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ مانا کہ شعار ان کا نہیں ہے اور ان کا ایجاد کرتا ہے، اور ان کی ایجاد کردہ بہت سی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس استعمال میں فرق ہے۔ بعد استعمال ہم مجبوری میں کرتے ہیں، ہم ضرورت میں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی خرافات کا مجموعہ، اننیسیسری اخراجات بھی بڑھتے ہیں، خرچے بھی بڑھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں جلائی جاتی ہیں، لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ہدایہ لائے جاتے ہیں، جو نہ لائے وہ گویا متون کیا جاتا ہے، اور اس کی ہر جگہ پر الگ الگ اس کی شکلیں ہیں۔ کہیں کیک کاٹا جاتا ہے، کہیں موم بتی جلائی جاتی ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے، کہیں تو مانا کہ ان کا مذہبی یا قومی شعار نہ صحیح، لیکن چونکہ یہ سالگرہ بہت سی خرافات کا مجموعہ، اس لیے اس کے ناجائز ہونے میں، کم سے کم مکروہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ معتدل بات یہی، ورنہ اس طرح پھر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر آتی رہیں گی، اور ہم کہہ دیں گے بھائی ان کا قومی شعار نہیں ہے، بھائی ان کا قومی شعار نہیں ہے۔ اب آتش بازی کو آپ لے لیجئے،
وہ بھی کون سا ان کا قومی شعار ہے؟ بھائی کوئی ہندوازم کا بھی قومی شعار نہیں ہے وہ، دیوالی میں اگرچہ، لیکن کوئی قومی، کیونکہ کرسمس میں بھی وہ جلائی جاتی ہے، نئے سال میں بھی لوگ پٹاخے چھڑاتے ہیں بہت سی جگہوں پر، شادیوں میں، تو صاحب کہہ دیا جائے کہ وہ بھی کوئی قومی شعار تو نہیں، انجوائے کے لیے ہے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو اس طرح ہمارے اپنے اعتبار سے سالگرہ کے مکروہ ہونے میں، یہ منانا سالگرہ یا شادی کی جو، چاہے وہ پیدائش کی ہو سالگرہ ہو، یعنی برتھ ڈے وغیرہ ہو یا سالگرہ ہو، ہمارے اپنے اعتبار سے اس کے کراہت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا آڈیو تھا جو ہم نے آپ کے سامنے، اس سے متعلق جانا اچھا کیا رائے، وہ ہم نے اپنی رائے دے دی۔ ایک اور نام ہے ضیاء علی گڑھ، انہوں نے